اور سب سے پہلے سب سے بڑی خبر شامل کریں گے۔ ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی اونچی اڑان۔ انٹر بینک میں ڈالر نے اونچی چھلانگ لگائی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 18 روپے 89 پیسے کا اضافے کے ساتھ انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 17 روپے مہنگا ہو چکا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 291 روپے پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انڈیکس میں مثبت رجحان۔ مارکیٹ 195 پوائنٹس کے اضافے سے 40,608 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ اب تک کامران چوہان سے۔ کامران، 1 2 3 4 روپے نہیں، پورے 18 روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے۔ کیا کہتے ہیں، مزید کتنا اوپر جائے گا اور وجوہات کیا ہے اس کی؟ دیکھیں جی، آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کاروبار کے آغاز سے ہی کرنسی مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی اونچی اڑان دیکھی گئی اور مسلسل اضافے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگر انٹر بینک کی بات کریں تو اب تک 18 روپے اور 89 پیسے کے اضافے سے انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا تھا اور انٹر بینک میں ڈالر 266 روپے 11 پیسے پر بند ہوا تھا۔ وہیں اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 17 روپے کا بڑا اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر 274 روپے سے بڑھ کر 291 روپے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے۔ اس حوالے سے ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے سیکریٹری ظفر پراچا کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے معاہدے میں تاخیر ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ ہے۔ وہیں دوسری وجہ فورن ایکسچینج کی خریداری کے قوانین میں حکومت کی جانب سے جو سختی کی گئی ہے، اسی سبب گرے مارکیٹ میں زیادہ کاروبار ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزید کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی ایک شرط ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ٹریڈ کی جاتی ہے، وہ جو ریٹ ہے ڈالر کا، اس پر ڈالر کی قیمت کو رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ گزشتہ کچھ عرصے پہلے ایکسچینج کمپنیز نے کیپ ہٹایا تھا، جو اناؤنسڈ کیپ تھا، جبکہ انٹر بینک میں بھی ایک کیپ ہٹا تھا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت میں ہم نے بڑا اضافہ دیکھا ہے۔ مگر اب مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کیپ ہٹانے کی وجہ جو تھی وہ ایکسچینج کمپنیز یا فورن جو کرنسی کامران، ماہر معاشیات کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا بیسک وجوہات ہو سکتی ہیں؟ صرف آئی ایم ایف کی ڈیل ڈیلے ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ ڈالر اتنا اوپر جا رہا ہے، یا کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل، ایک تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جو 1 2 شرائط رکھی گئی ہیں کہ ڈالر کو افغانستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ ریٹ رکھا جائے، جو ایکچولی جو گرے مارکیٹ کا ریٹ ہے وہی ایکچوئل مارکیٹ پرائز رکھی جائے۔ وہیں دوسری جانب جو آج مانیٹری پالیسی کا اعلان ہے، اس میں بھی شرح سود تقریباً 2% بڑھنے کا امکان دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ڈالر کی خریداری کا سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جو گرے مارکیٹ کے حوالے سے حکومت نے اقدامات کیے تھے، ایکسچینج کمپنیز کی کوششیں تھی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گرے مارکیٹ میں جو ڈالر کے پرائس تھے، ایکچوئل مارکیٹ کے پرائس بھی وہی ہوئے، جس سے گرے مارکیٹ کو بڑا دھچکا لگا۔ مگر ایک بار پھر ہم نے دیکھا انہی کو پچھلے ہفتے کے دوران کہ ڈالر کی قیمت میں جو ہے وہ ٹھہراؤ آیا تھا، بہت آرام سے ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی تھی۔ اسی سبب گرے مارکیٹ دوبارہ سے کام کرنے لگی، اور گرے مارکیٹ میں ڈالر پچھلے ہفتے 295 روپے تک جو ہے وہ فروخت ہو رہا تھا۔ تو اس وجہ سے پھر ایک دوبارہ سے ڈالر کے 3 ریٹ آ گئے تھے، جو ایک انٹر بینک، پھر اوپن مارکیٹ اور دین جو ہے گرے مارکیٹ۔ اس ساری صورتحال کے باعث پھر ایک گیپ بن گیا تھا، اور آج جو ڈالر کی قیمت میں بڑا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو شاید جو آئی ایم ایف کی جانب سے جو ہدایات کی گئی تھی کہ گرے مارکیٹ کے ریٹ پر ڈالر کو لے کر جایا جائے، تاکہ جو غیر قانونی ڈالر کی خرید و فروخت ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو یہ سارے عوامل ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ مارکیٹ کے اختتام تک جو ہے یا بینک ٹائمنگ کے کلوزنگ تک ڈالر کی قیمت میں کچھ کمی آئے، مگر ابھی ڈالر کی قیمت میں مسلسل جو ہے وہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। कामरान हमारे साथ लाइन पर ही बताएंगे कि मुआहिदा डिले होने की कुछ वजूहात सामने आ रही हैं आईएमएफ से, जिसकी वजह से डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला भी जारी है। ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर इस वक्त बेकाबू हो चुका है और एक अजीबो गरीब सी कैफियत पैदा होती जा रही है मार्केट के अंदर। ग्रे मार्केट के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा रेट होता जा रहा है डॉलर का, और डॉलर शॉर्ट भी दिखाई दे रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 17 रुपए महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपए पर पहुंच चुका है। से ये अफसोसनाक खबर दी जा रही है नाज़रीन को। इसका मुख्तलिफ अशिया पर, मुख्तलिफ चीज़ों पर भी असर पड़ेगा। महंगाई का एक नया तूफान सामने आएगा। ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर बेकाबू हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि बताया जा रहा है कि इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए में अब फरोख्त हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक ओपन मार्केट में भी डॉलर 17 रुपए महंगा हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। एकदम से अचानक डॉलर ने ऊंची जंप लगाना शुरू कर दी है और ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपए पर पहुंच चुका है। फॉरेक्स डीलर्स भी परेशान होकर रह चुके हैं। आईएमएफ से मुआहदे में ताखीर की वजह से डॉलर की कीमत बढ़ रही है। जफर पराचा की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में मजीद भूचाल भी आएगा। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए में इस वक्त फरोख्त हो रहा है। अचानक से 18 रुपए 89 पैसे का इजाफा इंटरबैंक में देखा जा रहा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर 17 रुपए महंगा हो चुका है। नाजरीन, एक बार फिर से आपको बताएंगे, बड़ी खबर है आज की। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और करेंसी मार्केट में भी डॉलर बेकाबू है। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो चुका है। इजाफे के साथ आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 17 रुपए महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपए पर पहुंच चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंडेक्स में मजबूत रुझान अब देखने में आ रहा है। मार्केट 195 पॉइंट्स के इजाफे से 40,608 पर ट्रेड हो रही है। आईएमएफ से मुआहदे में ताखीर की वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। जफर पराचा की जानिब से ये रद्दअमल सामने आया है। जबकि मजीद आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो चुका है। तफसीलात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जबकि एक बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है डॉलर की कीमत में और रुपए की कदर मजीद गिरती जा रही है। और इस वक्त आपको बताएं कि ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपए पर पहुंच चुका है। फॉरेक्स डीलर्स की जानिब से ये बताया जा रहा है एक अजीब व गरीब सी कैफियत पैदा होती जा रही है मार्केट के अंदर। अब महंगाई का एक नया तूफान आएगा और ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर इस वक्त बेकाबू हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा हुआ है और यह भी बताया जा रहा है कि मजीद भी इजाफा हो सकता है। इस वक्त मार्केट में भौचाल सा आ चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और अचानक से करेंसी मार्केट में एक बड़ा ब्रेकडाउन आया। डॉलर बेकाबू हो गया। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 17 रुपए महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपए पर पहुंच चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंडेक्स में मजबूत रुझान देखने में आ रहा है। आपको यह भी बताएंगे कि ओपन मार्केट में डॉलर 17 रुपए महंगा हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपए पर पहुंच चुका है। फॉरेक्स डीलर्स की जानिब से ये बताया गया है। आईएमएफ से मुआहदे में ताखीर की वजह से जाहिर किया जा रहा है। जफर पराचा की जानिब से रद्दअमल भी सामने आया है, जबकि ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर बेकाबू हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है और रुपए की बेकदरी का सिलसिला भी जारी है। एक बार फिर नाज़रीन आपको बताएंगे कि करेंसी मार्केट में डॉलर बेकाबू हो चुका है और ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर बेकाबू है। इस वक्त आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अली नासिर, उनसे बात करेंगे। अली नासिर, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है डॉलर के मामले पर। डॉलर ऊपर जाता जा रहा है और रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। क्या वजूहात हो सकती है बेसिक? कि आईएमएफ के साथ जो मुआहदा है वो तय नहीं पाया अभी तक और मामला जो है वो अब
کئی مہینوں سے اٹکا ہوا ہے اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے کوئی مزید فرمائشیں کہی گئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بے وجہ کی علی ناصر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر رابطہ منقطع ہوا ہے۔ ناظرین آپ کو بتا رہے تھے ہم ناظرین کہ اس وقت ڈالر بے قابو ہے اور کرنسی مارکیٹ میں ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ڈالر مزید اڑان بھر رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ انٹر بینک میں ڈالر 18 روپے 89 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر 17 روپے مہنگا ہوا ہے، جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انڈیکس میں مثبت رجحان آج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 40,608 پر ٹریڈنگ ہو رہی ہے، جبکہ اس وقت آپ کو بتائیں گے کہ زر مبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں ڈالر بے قابو ہو چکا ہے۔ مہنگائی کا ایک طوفان پہلے ہی برپا ہے، اب مزید ڈالر کے اس ہوش ربا اضافے کے بعد مہنگائی کا ایک نیا طوفان عوام ہی کو جھیلنا پڑے گا، کیونکہ عوام ہی قصوروار ہے حکام کے مطابق، اور تمام تر مشکلات میں عوام اس وقت پھنسے ہوئے ہیں۔ علی ناصر سے ایک دفعہ پھر رابطہ بحال ہوا ہے۔ علی ناصر بتائیے گا ناظرین کو کہ کتنا بڑا ان پر ظلم ہوا ہے یہ؟ دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے نہیں پائے ابھی تک، جس کی وجہ سے بہت مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اس میں تاخیر کی وجہ یہی ہے کہ حکومت یہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ وہ ایک تگ و دو کر رہی ہے، ایک ریزسٹنس کر رہی ہے اور آئی ایم ایف کی بات نہیں مان رہی عوام کے مفادات کی خاطر۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ عوام کو تو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاملات طے پاتے ہیں، ان کو تو غرض اس بات سے کہ بھائی مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈالر کی قدر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے غلط تاثر کافی سالوں سے دیا جا رہا تھا ملک میں کہ ملک وسائل سے مالا مال ہے اور بہت ساری چیزوں کے اندر خود کفیل ہے۔ یہ تو میرے خیال سے تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ ہم تو ایک امپورٹنگ کنٹری ہیں، تو اب ہم دشواری میں پھنس گئے ہیں، جھوٹ بھی ہمارا ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اور یہ اس حکومت کا قصور نہیں ہے، میں اس حکومت کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا۔ اصل میں وقت کے ساتھ ساتھ حالات خراب ہوتے چلے جا رہے تھے، کبھی نظروں سے اوجھل، کبھی جو ہے وہ نظروں کے سامنے۔ اب معاملات یہاں پہنچ گئے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو اس کی وش لسٹ ہے وہ پوری کرنا لازمی، تو انہوں نے تو یہ نکات پہلے واضح کر دیے تھے کہ پاکستان کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم نے سوچا شاید کچھ کام نہ کریں اور نہ کر کے انہیں کہہ دیں کہ بھائی اتنا تو کر لیا، چلو مان جاؤ۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، جتنا ہم نے آپ کو کہا ہے کام سارا کا سارا کر کے دیں، منوان اس کو تسلیم کریں اور اپنے نظام کا حصہ بنائیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ تاخیر بھی ہو رہی ہے آئی ایم ایف معاہدے کے اندر، اور اس کی وجہ سے ڈالر کی قدر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، معاشی بدحالی بھی آ رہی ہے۔ جی علی، جس طرح آپ نے بتایا کہ معاشی بدحالی ہے اس وقت اور بہت ہی زیادہ عوام پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے، دودھ کی بات کرنے 210 روپے لیٹر بک رہا ہے اور دھڑلے سے بک رہا ہے، جبکہ نرخ سرکاری کچھ اور ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بنیادی اشیاء ضروریات جو ہے وہ انتہائی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، آٹا، دالیں، چینی سستی ہے، باقی سب کچھ مہنگا ہے، آٹا بھی مہنگا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کو کس طرح سے ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ اب تو سبسڈی بھی کہا جا رہا ہے کہ ختم کی جائے جہاں جہاں پہ عوام کو دی جا رہی ہے۔ تیل کا جو ہے پچھلے مہینے جو 8,500 روپے کا خریدا تھا، اس مہینے 10,000 روپے کا خریدا ہے۔ یہ آپ کو میں ایک مفروضے کی بنیاد پہ اندازاً بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین کو اندازہ ہو سکے کہ یہ ایک مہینے میں تبدیلی ہوئی ہے جب ڈالر کی قدر کے اندر اضافہ نہیں ہوا۔ یہ مہنگائی کے وہ اثرات ہیں جو اب آپ کے سامنے آنا شروع ہوں گے۔ ابھی تو ہوشربا مہنگائی ہوگی، رمضان سے تو پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہم نے اس کی روایت ڈالی ہوئی ہے کہ ہم ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کو تکلیفیں پہنچا کے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں جو اضافہ دیکھیں گے وہ تو ایسی ہوگا اور مثالی ہوگا، اور اس میں پیچھے کی صرف عوام، یہ میں آپ کو بتا دوں، پیچھے کی عوام اور سیاسی نقصان بڑا ہو رہا ہے حکومت کو۔ تو جلد فیصلے لینے پڑیں گے، معاشی فیصلے بھی جلدی لینے پڑیں گے، سیاسی فیصلے بھی جلدی لینے پڑیں گے۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے اب فیصلے نہیں لیے جا سکتے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، تمام اب جو ہے نا وہ اتنی ہائی فائی تو ہے نہیں کہ وہ سمجھ سکیں پیچیدہ معاملات جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے کرنے، جس میں بجٹ خسارہ اور شرح سود کے جو ریٹ ہے اس کو کرنے کا معاملہ، یہ عام آدمی کی گرفت سے باہر ہیں چیزیں۔ جو چیز اس کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ مہنگائی روز بڑھتی جا رہی ہے، بجلی کا بل اور مزید بڑھے گا، گیس کی میسر ہی نہیں ہے، اور اگر میسر ہے تو بہت مہنگی ہے۔ تو میرے خیال سے بڑی
عجیب قسم کی کیفیت میں اس وقت حکومت آ گئی ہے. میرے خیال سے تو یہ اب اب تو ان کو جلد فیصلے لینے پڑیں گے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا بات کی، سیاسی فیصلہ پہلے لینا پڑے گا، معاشی فیصلہ بعد میں لینا پڑے گا. جی معاشی فیصلہ بعد میں لینا پڑے گا، عوام کے حوالے سے بھی سوچنا پڑے گا. اس حوالے سے ہمیں سینئر اینکر پرسن علی ناصر اپنی تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے.